بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلاۃ کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ یعنی بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت، کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم خالق کائنات کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں اور لفظی ترجمے کو ساتھ ساتھ میں پڑھیں۔ نیچے جو لائن ہے اس میں اپنی لینگویج میں، جو بھی جس لینگویج کو آپ آسان سمجھتے ہیں، ہندی میں، اردو میں، رومن میں، اس میں لکھیں، تاکہ اس کو پڑھ کر کے جب آپ لکھیں گے تو وہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بار بار یہی الفاظ آتے ہیں تو ابھی نہیں تو آگے چل کر کے یہ ضرور یاد ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، قرآن کو قرآن کی زبان میں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاة اور صلاۃ کے، نماز کی، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ کبیر ہے، بڑی ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ عَلَى اوپر، خاشعین خشیت کرنے والوں کی، یعنی صبر کرنا اور نماز قائم کرنا یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا بھاری کام ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جو خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کی دو صفت آگے آ رہی ہے، الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں وہ خشیت رکھنے والے ہیں، اور خشیت رکھنے والوں کے لیے صبر کرنا اور نماز قائم کرنا بڑی چیز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو دوسری صفت ان کی ہوتی ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت انعام کیا میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، یہ نعمت کو بھی یاد کرو۔ وَاتْلُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفس کسی نفس کی، نعمت یاد دلایا اور سارے جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی، اور اس کے بعد یہ آیت کیوں آ رہی ہے؟ سیدھے آخرت کی بات۔ وَاتْلُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، یوم لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی نفس، ان نفس کسی نفس کے، یعنی وہاں تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، تقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اس کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل
کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا نہ مدد کی۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، پھر اللہ رب العزت اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ رب العزت نے تمہیں کیسے کیسے موڑ سے نکالا ہے، تمہیں نجات دی۔ یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوءن بری عذاب کی، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری نساؤں کو، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف، عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم البحر بحر کو یعنی سمندر کو، تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تمہیں، فانجیناکم اور نجات دی ہم نے، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری کس طرح مدد کی۔ وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، 40 لیلتن راتوں کا، اور جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، کیا کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے نہ رہنے پر؟ ثم اتخذتم بنا لیا تم نے، اجلا بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد اس کے، وانتم اور تم ظالمون تم ظالم تھے، تم نے یہ ظلم کیا، شرک کیا تم نے۔ آئے تفسیر کی طرف، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 192۔ معزز سامعین، ہم ایک بار آیت کو بنی اسرائیل کے سامنے رکھیں گے، جو بھی آیت ہم پڑھیں گے ایک بار اس آیت کو بنی اسرائیل کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر ایک بار اس آیت کو پڑھیں گے اور اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا، اور ہر آیت پر ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتیں یعنی یہودی اور نصرانیوں نے جو کچھ کیا وہ سب میری امت کرنے والی ہے، اگر وہ کسی گفا کے اور سوراخ میں گھسے ہوں گے تو یہ بھی وہاں جائیں گے، اس قدر پیروی کریں گے۔ لیکن کیا سب کریں گے؟ نہیں، ایک جماعت ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو ہمیں ان میں سے بننا ہے کہ جو پیروی نہیں کرنے والے ہیں بنی اسرائیل کی، اور پیروی کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمیں ان کے جیسا بننا ہے۔ اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں یہ صفت ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں؟ ہم ہر لمحہ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، کھانے کے لیے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس سے انرجی پیدا کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، پانی کے لیے، ہوا کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہم لمحہ دل دھڑکنے کے لیے اس کے محتاج۔ اور پھر اس کے بعد جو آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان سب سے نپٹنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ کی مدد کب ملے گی اور اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ اس کے لیے 2 شرط، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر وہ جس میں شکوہ اور شکایت نہ ہو، یعنی تقدیر اللہ نے بنائی ہے ہماری، اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو تقدیر کے فیصلے وہ نہیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے کر لیا، نافرمانی کر کے اور ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں عذاب دے رہا ہے، اور یہ عذاب بھی رحمت ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ تم توبہ کرو، رجوع کرو۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا ہے تو جس میں شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ دوسرا، صبر پہلے لمحے میں، کیونکہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کا کوئی حادثہ ہوا تو پہلے لمحے میں صبر کرنا ہے، اور صبر 3 مرحلوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معصیت پر صبر، یعنی گناہ کے کام سے رک جانے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے کہ دل ہو رہا ہے یہ کرنے کا، یہ حرام کام کرنے کا دل ہو رہا ہے، یہ نافرمانی کرنے کا دل ہو رہا ہے کہ نماز چھوڑ دے، لیکن گناہ کے کام پہ صبر، کہ اپنے آپ کو صبر کیا اور پھر ہم نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اس طریقے سے نیکی پہ صبر، تو نیکی کے کام میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ فجر کے وقت اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے مال کمایا ہے اور اس کو ہم دیں گے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس پہ صبر۔ اور پھر تقدیر پر صبر، تیسرا تقدیر پر صبر،
کہ اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہمارے لیے کہ کوئی بیماری ہوگی یا کچھ حادثہ ہوگا، اس پہ ہم صبر کریں، اور صبر وہ جس میں شکایت نہ ہو، ورنہ پھر صبر کیا؟ اور صبر پہلے مرحلے میں۔ اچھا، صبر کا فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ دیکھیں صبر کا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کا ایک بہت عظیم فائدہ بتایا۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اللہ خود بتا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، یعنی تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، یہ دونوں چیز ایک نہیں ہے، اس کا ری اور ایکشن بھی کوئی ایک نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دیں، یعنی کوئی سخت کلامی کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے، لیکن آپ اس کا ایسا جواب دیں جو بہت اچھا ہو، یعنی ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے جیسے آپ کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن آپ اس کو اچھے سے جواب دیں۔ وہ آپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہی صبر ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے آپ سے دشمنی تھی، کیونکہ وہ دشمنی تھی اس لیے وہ برا بول رہا تھا، تو جس سے دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست ہو جائے گا جب آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے، جبکہ وہ برا کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کے دل کو جو ہے پگھلا دے گی اور وہ آپ کے بالکل گھٹنے ٹیک لے گا، آپ کے ساتھ جگری دوست ہو جائے گا۔ اور یہ بات اللہ خود کیا فرما رہا ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور یہ بات نہیں انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر یعنی برداشت کرنے والے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اسے حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے۔ اب ہم یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟ بظاہر تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں صابر ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ کوئی ہمیں لعن طعن کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھے سے بات کر رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم صابر ہیں، صبر کرنے والے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور نہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں، یعنی یہ صبر اسی کو نصیب ہوتا ہے جو بہت نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی، یعنی یہ وصیت انہی کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ یہ بہت اونچی قسمت والے لوگ ہیں جن کو یہ صبر ملتا ہے، اور یہ صبر کہ جب لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مکی زندگی کے اندر 13 سال تک لوگوں نے کس قدر برا سلوک کیا، اور صرف مکی زندگی میں نہیں، نبی مکرم اور صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ وقتاً فوقتاً کوشش میں رہا کرتے تھے کہ ہم کس طریقے سے مدینہ کو پیس کر کے رکھ دیں، اس تحریک کو اور اس دین کو ہم جو ہے ختم کر کے رکھ دیں، یہ اس پلاننگ میں دن رات رہتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، یہ ہے صبر۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی مکرم نے منزلی کو پکڑ کر کے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے کیا کہا کہ جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ سارے صحابہ خاموش، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں، جلایا مجھے گیا، میری ماں کو پھاڑا گیا، یا میری ماں کو 2 ٹکڑے کیے گئے، یا مجھے جو ہے گھسیٹا گیا، کسی نے یہ نہیں کہا۔ رسول اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ انہوں نے برا سلوک کیا اور انہوں نے اچھا سلوک کیا، کیا ہوا اس کا انجام؟ چیخ کر نکل اٹھے وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک ظلم کیے تھے اور بیعت کرنا شروع کر دیے کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، یہ جگر کسی اور کا نہیں ہو سکتا سوائے نبی کے۔ تو یہ بہت ہی قسمت والوں کو یہ ملتا ہے۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ ہمیں مل جائے، اللہ کی ہمیں مدد مل جائے، تو سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمائی اور تم صبر سے، اور دوسرا نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اگر یہ 2 چیز ہوگی تو تمہیں اللہ کی مدد ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل بہت سخت ظلم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، یعنی ان کے اوپر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا جو فرعون کر رہے تھے، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ وَإِنَّكَ لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ کبیر ہے، بہت بڑی ہے، الا مگر، ہر کسی کے لیے نہیں، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ خشیت کیسے آئی؟ کیونکہ خشیت اگر آ گئی تو نماز اور صبر مشکل نہیں ہوگا، صبر بھی آسان ہو جائے گا اور نماز کا قائم کرنا بھی آسان ہو گیا اگر ہمارے اندر خشیت آ گئی۔ اور خشیت آتی ہے
اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کی خشیت تو وہی رکھتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے۔ علم سے اللہ کی خشیت آتی، کیوں؟ کیونکہ یہ علم اللہ کی معرفت کا ہے، اور جیسے جیسے اللہ رب العزت کی معرفت ہوتے جائے گی، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کی محبت اور اس کا ڈر ہمارے زندگی کے اندر آتا چلا جائے۔ تو لیکن خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب وہ خشیت رکھنے والوں کی دو صفت بتائی جا رہی ہے، اور ہم اپنا محاسبہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں کہ کیا یہ چیز ہے ہمارے اندر۔ تو جو خشیت رکھنے والے، بظاہر تو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں ہم اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں، ہم علم والے ہیں، اللہ کی معرفت ہے ہم کو، لیکن خشیت رکھنے والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، الذین، وہ لوگ جو لوگ یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے، یقین ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ بے شک وہ اس کے طرف لوٹنے والے ہیں، رب سے ملنے والے ہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے، لوٹنے والے ہیں یہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی جن پر نماز بھاری نہیں، جن پر نماز بھاری نہیں ہوتی، اور جو لوگ جوش اور جذبے کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، آخرت کا یقین کرنے والے لوگ کہ انہیں رب سے ملنا ہے اور وہ دن آنے والا ہے، یقین کرنے والے۔ لیکن جن کے اوپر نماز بھاری ہے، جن کے اوپر نماز بھاری ہوتی ہے، وہ رب سے ڈرنے والے نہیں ہوں، یہی اس کا مطلب نکلا۔ ان کے دلوں میں ملاقات کرنے کا یقین نہیں ہوتا، اور اس بات کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ رب کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر اس قدر مغلوب ہو گئے ہیں، اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ انہیں کوئی ہوش نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ موت آئے گی اور رب کے سامنے حاضر ہونا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ نماز کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے، اور صبر کے معاملے میں۔ تو ہمارے لیے نماز راحت قلب ہے یا نماز ہمارے لیے بھاری ہے؟ ایک حدیث یاد آئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال نماز کے لیے اقامت کہیے، اور نماز کے لیے اقامت کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ راحت تھی صحابہ کے لیے، نبی مکرم کے لیے۔ جب کوئی پریشانی آتی، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب تیزی سے بادل گڑگڑاتے بستے، یعنی بجلیاں چمکتی، تو تیزی کے ساتھ آندھی طوفان آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے کہ آپ کی چادر لٹک رہی ہوتی، گھسٹ رہی، اور نماز میں آپ فوراً چلے جاتے۔ تو آپ کے لیے راحت اور سکون تھا کہ دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی کے بادل چھا گئے اور آپ کو نماز میں سکون ملتا تھا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہمارے قلب میں راحت ملتی ہے، یا نماز ہمارے لیے بھاری ہے، خاص طور سے فجر اور عشاء کی؟ تو سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کن میں ہمارا شمار ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اصل یہی ہے، دلوں کے اندر آخرت کا یقین جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس طرح سارے اعمال ہمارے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، صبر بھی کمزور اور نماز بھی۔ اور یہی دو چیز ہے جو اللہ کی مدد کو اپنے طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب صبر کے بعد اللہ رب العزت نے پھر سے خطاب کیا، آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، نبی کی اولاد ہو تو غیرت کرو، اپنی شرم کرو۔ یا بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، بے شمار انعامات ان کے، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر۔ کیا انعام کیا تھا؟ اب انعام میں سے ایک انعام فضیلت دیا تھا جہانوں پر۔ کیوں دیا تھا فضیلت جہانوں پر؟ جواب سورہ دخان آیت نمبر 32، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر علم کے بنا پر منتخب کیا، سلیکٹ کیا۔ کس کے بنا پر؟ علم کے بنا پر۔ یعنی فضیلت دیا تھا علم کی وجہ سے، کیونکہ تمہارے پاس تورات اور انجیل تھی، آسمانی کتابیں تھی، صحیفے تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 16، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور علم اور نبوت دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں جہان پر فضیلت دی۔ تو فضیلت کی وجہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ کا کلام، اس کی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی۔ ایک اور آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 20، اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی علیکم، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ کیا نعمت؟ وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی عالمین، تمام جہانوں۔ فضیلت کیوں دی؟ علم کی وجہ سے فضیلت۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں ملی؟ علم کی وجہ سے فضیلت۔ بنی اسرائیل کو فضیلت کیوں ملی؟ علم کی وجہ سے فضیلت۔ لیکن اس علم کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس علم کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ علم کو تم نے
تبدیل کیا، تحریف کی، جو چیز اچھی لگی اسے رہنے دیا، اور جو چیز میں عمل کرنا مشکل لگا اسے تم نے نکالا، اور تم نے چھپایا ہے، سب سے اہم خبر کو تم نے چھپایا ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ واقعی اللہ کے نبی۔ تم نے سب سے اہم پیغام کو جو سارے نبی کا پیغام تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم نے اس کی دھجیاں اڑائی، تم نے شرک کی۔ تو علم کی وجہ سے تمہیں فضیلت تھی، تم نے اس علم کو چھپایا بھی اور اس علم کو تم نے تبدیل بھی، تو کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے بدل دیا۔ یہ فضیلت کب تک تھی؟ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ کر دیے۔ جیسی نبی مکرم مبعوث کیے گئے اور امت محمدیہ وجود میں آئی، بس ان کے اوپر سے وہ فضیلت ختم۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حرکت ایسی کی۔ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کب آتے ہیں؟ جب پچھلے نبی کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا، بھلا دیا جاتا ہے، تب اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیجتا ہے، اور پھر سے تعلیم کو جو انہوں نے تبدیل کیے ہیں، اور پھر سے صحیفہ آتا ہے، پھر سے کتاب آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم نے یہ جگہ گڑبڑ کی، تو تم اس کے حقدار نہیں تھے، اللہ نے تمہیں نیست و نابود کر دیا، مٹا دیا، یعنی فضیلت مٹا دی۔ ابھی تم باقی ہو، یعنی ابھی تم توبہ کرنے کے حقدار ہو، باقی ہو۔ تو یہ فضیلت کب تک تھی؟ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 195۔ ہر زمانے کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے، عالمین یعنی تمہارے زمانے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل ہے، اب ان کو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ افضلیت دی گئی۔ اللہ، انہیں عالم کے لیے فضیلت بنایا گیا تھا، ان کو کنتم خیر امت، تمام امت پر ان کو فضیلت دی گئی، ان کو صرف اس عالم پر فضیلت دی گئی تھی، اس دور میں فضیلت دی گئی تھی، اس زمانے میں فضیلت دی گئی تھی، لیکن امت محمدیہ تم کو امام الانبیاء دیا، جو سارے نبیوں کے امام، سارے بنی اسرائیل کے نبیوں کے امام اور بھی امام، اور تمہیں جو کتاب دی وہ کتابوں کی سردار، ساری کتاب اللہ نے اس میں مرج کر کے رکھ دی، ساری کتاب اس کے اندر اللہ رب العزت نے سمو دی، وہ کتاب تمہیں دی، اور تمہیں صرف اس زمانے کے لیے نہیں، پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں کو تم کو فضیلت دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو کتاب ویسی دی گئی، تم کو نبی ویسے۔ تو اب کیا کرو؟ تم اس کتاب پر عمل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر نہیں کرے تو انجام کیا ہوگا؟ نہیں ہو چکا ہے، آج جس حالت میں ہم ہیں وہی وجہ ہے۔ تو اس کو بھی فضیلت کیوں دی گئی؟ کیونکہ اس کو امام الانبیاء دیے گئے ہمیں، اور کتاب دی گئی جو ساری کتابوں کے سردار ہے، اور علم جو دیا گیا، علم کا حق کیا ہوتا ہے؟ علم کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، عمل کیا جائے، اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے امت محمدیہ کو پھر سے یاد دلائے کہ تمہیں بھی علم دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی امتوں میں بھی بہتر ہو، صرف بنی اسرائیل پہ نہیں، ساری امتوں پہ تم بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں میں سے، ناس میں سے نکالا گیا تمہیں۔ کیوں نکالا گیا؟ اور ہمارے نکالے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری انسانیت میں سے یہ مٹھی بھر لوگوں کو کیوں نکالا گیا؟ ان کے نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی جس وجہ سے تمہیں فضیلت ملی ہے، جس علم سے، اس علم کو آپ لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اے نبی مکرم اس کلام کے ساتھ جہاد کیجئے، یعنی اس کو پہنچائیے لوگوں تک، اور جہادن کبیرہ یہی بڑا جہاد ہے، یعنی لوگوں کو قرآن سے لٹریٹ کرنا یہ بڑا جہاد۔ تو جو علم کی وجہ سے تمہیں فضیلت ہے اس علم پر عمل کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، یہ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے، اور یہی تمہارا امت ہونے کی حیثیت سے تمہاری پیدائش کا مقصد، اس لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ ہم نے اپنی پیدائش کا مقصد کیا سمجھا؟ بچوں کو پال لینا ہے، بڑا کر دینا ہے، ان کی شادیاں کر دینا ہے، ان کو سیٹل کر دینا ہے، ایک بینک بیلنس ہونا چاہیے، یہ ہم نے اپنی پیدائش کا مقصد سمجھا۔ لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ کسی مشین کو لے کر کے آتے ہیں تو آپ بتائیں گے نا اس مشین کو میں نے کیوں لے کر کے آیا ہوں، اس 2 پیر کی مشین کو اللہ نے کیوں بنایا، وہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تم کو میں نے کیوں پیدا کیا، تمہیں میں نے کیوں فضیلت دی سارے عالم کے اوپر، تاکہ تم اس علم کو حاصل کرو، اس علم پہ عمل کر کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو، یعنی اس پیغام کو پہنچانے پر اور اس پیغام کا علم حاصل کرنے پہ عمل کرنے میں جو بھی تکلیف آئیں اس میں تم کیسے رہو گے؟ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، وہ میرا رب، وہ میرا خالق، وہ میری حفاظت کرنے والا۔ ولو آمنا، اور ایمان اگر لے آئے، اہل الکتاب، اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آئے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے خیر ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کو دعوت دے دی گئی کہ ابھی بھی تم آ جاؤ،
اب اس امت میں آ کر کے پھر تم بھی خیر امت پھر سے بن جاؤ. تم پہلے بھی خیر امت تھے، خیر تھے تم، یعنی عالمین پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی. اب پھر تمہیں فضیلت مل جائے گی اور ڈبل فضیلت کے حامل ہو جاؤ گے. جو تم نے پہلے کیا اس کا بھی اجر ملے گا اور ابھی بھی اجر ملے گا، ابھی بھی تم مومن بن جاؤ. ٹھیک، نتیجہ دیکھیں. خیر امت بنایا گیا، انہوں نے کتاب کو بدل ڈالا. خیر بنایا گیا تھا اس زمانے کے لیے، اس عالم کے لیے، جہان والوں کے لیے ان کو خیر بنایا گیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ علم کے بنیاد پہ بنایا تھا. انہوں نے علم کو چھپا لیا تھا اور انہوں نے علم کو تبدیل کیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں خیر امت بنایا گیا. ہم میں سے اکثریت نے کیا کیا؟ کتاب کو پورا ہی چھپا دیا، بدلا نہیں، کیونکہ بدل سکتے نہیں تھے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کلام کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو بدل نہیں سکے. تو بدل نہیں سکے تو دو بڑے کام کیے. ایک یہ کہ اس کو صرف عربی میں پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں، خبردار سمجھنا نہیں. اور بچپن سے بچوں کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو سمجھ کر کے نہیں پڑھنا. اور پھر اس کو چھپا دیا، مطلب ان سے بھی ایک قدم آگے چلے. وہ آدھی ادھوری جو بھی انہوں نے تحریر کیا تھا اس کے بعد وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے. اور آج بھی اگر آپ عیسائیوں کے گھر میں جا کر کے دیکھ لیں تو ان کے ہر کمرے کے اندر آپ کو بائبل ملے گی. ہر بچے کے پاس اس کے نوٹس ملیں گے کہ کس ادھیائے میں کیا لکھا ہوا ہے، ہر بچے. میرا کئی بار ان کے گھروں میں جانا ہوا اور ان سے اس تعلق سے بات ہوئی. اور اس قدر وہ آپ کو، جیسی آپ نے دین کی بات کرنا شروع کیے نا، اس قدر وہ کوٹیشن دینا شروع کریں گے بائبل کے. میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 مہینے تک میرا منہ نہیں کھلنے دیا انہیں، اور صرف اپنا سناتے رہے، جبکہ وہ پیدائشی عیسائی بھی نہیں تھے. اور ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ کسی بچے کے پاس، کسی مرد کے پاس، کسی خاتون کے پاس قرآن کے نوٹس ہیں کہ قرآن میں فلاں جگہ فلاں چیز لکھی ہے، فلاں جگہ فلاں چیز لکھی ہے، فلاں جگہ فلاں چیز لکھی ہے. ان سے ایک قدم اور آگے ہو کہ پورا کی پورا اس کو ختم کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بالا کر دیا. اب دنیا تو تباہ ہو گئی، لیکن آگے اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَلْتَقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ فائدہ نہ دے گی. مطلب دنیا میں تو تم نے تباہی کیے، دنیا میں تم نے غداری کیے، اللہ کے پہلے اللہ کے کلام سے روگردانی کیے، اللہ کے پہلے حکم سے، پہلے میسج سے، پہلی وحی سے تم نے جو غداری کی کہ تم نے علم سے اپنے ناطے کو توڑ دی. دنیا تمہاری تباہ ہو گئی. ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ اسی کلام کے ذریعے سے تمہیں عروج ہے اور اسی کے ذریعے سے تمہیں زوال ہے. یعنی اس کا حق ادا کرو گے اللہ تمہیں عروج بخشے گا، اور اس کو اگر تم نے چھوڑ دیے تو اللہ تمہیں تباہ کر. یہ تباہی تو ہو گئی، دنیا تو تباہ ہو گئی. اب آگے بھی سن لو، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ فائدہ نہیں دے گی. جبکہ بنی اسرائیل کا کیا معاملہ تھا؟ یہودیوں کا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد نبی مکرم کو چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، رسالت کا انکار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آرزویں تمنائیں دیکھ لیں آپ کیسی ہیں. جیسے آج مسلمانوں کی آرزو اور تمنائیں ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، فلاں آ جائیں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم ان کو پکڑ لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. ایسی آرزویں تھیں ان کی. یہ کہتے تھے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اپنے مرضی سے. اللہ کیا کہتا؟ وہی نہیں آئی. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، دعویٰ یہ، اور اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. ہم، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. بات تو صحیح ہے، سارے انبیاء تو انہی کے یہاں آئے، تو ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور رسول کی اولاد ہیں، اور قیامت کے دن یہ رسول ہمیں بچا لیں گے. ہم ان کی اولاد ہیں نا، ہمارے یہاں سارے انبیاء آئے ہیں، تو حشر کے میدان میں یہ ہمیں بچا لیں گے. اور اگر ہم گئے بھی تو 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم نکل جائیں گے. پھر اے مسلمانوں تم سب ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے. یہ بھی دعویٰ کہ ہم جانے والے نہیں، اور گئے بھی تو صرف چلے جائیں. اللہ نے ان کے اس دعوے کا رد کر دیا. ان کی آرزو اور تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی کہ تمہاری نسبت کس سے ہے؟ تمہاری نسبت انبیاؤں سے. یہ نسبت تمہیں نہیں بچائی. تمہاری نسبت بڑے عالم سے، عالم کو فارسی میں پیر کہتے ہیں، تو تمہاری نسبت بڑے پیر سے، اور پیر سے کئی گنا اونچے ہوتے ہیں نبی. عالم سے، استاد سے کئی گنا ہوتے ہیں نبی. تو ان کی تو نسبت نبیوں سے تھی ڈائریکٹ، اور اسی لیے بے فکر ہو گئے تھے کہ وہ تو ہمیں بچا لیں گے، اپنی اولاد کو کوئی چھوڑے گا کہ. اللہ نے ان کے اس غرور کو اور اس غلط فہمی کو توڑ دیا اور فرمایا کہ تم کو ہم نے بے شمار نعمتیں دی تھی، اور عالم پر تمہیں، سارے عالم پہ تمہیں فضیلت دی تھی. فضیلت کیوں دی تھی؟ علم کی بنیاد پر. لیکن تم نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ اب ڈرو، تمہارا انجام کیا ہونے والا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی.
مطلب کوئی جان تمہارا فائدہ نہیں بنے گی، اور دوسرا کوئی سفارش بھی تمہارے لیے قبول نہیں ہوگی۔ تم نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جس کلام کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سارے انبیاء کی سیرت کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری زندگی انبیاء علیہ السلام نے آندھی اور طوفان کے حوالے اپنی زندگی، نہ دن کو دن سمجھ رہے، نہ رات کو رات سمجھ رہے، بڑے بڑے حادثات کا اپنے آپ کو شکار کر رہے ہیں، لیکن اس پیغام کو جو خالق کی طرف سے آیا ہے اس کو ایک ایک گھر میں پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ لیکن تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، بدل نہیں لیا جائے گا، کوئی عوض بھی نہیں لیا جائے گا۔ یعنی تم لاکھوں روپے وہاں پر دے دو گے، سونا چاندی دے دو گے، کچھ نہیں لیا جائے گا تم سے۔ تمہارے پاس تو ایک تو ہوگا نہیں، اگر تمہارے پاس ہو بھی گیا تو تم سے نہیں لیا جائے گا۔ اس زوم میں مت رہو کہ ہم کیسر اور کسرا کے مالک ہیں۔ اس ٹائم کی سپر پاور تھی کیسر اور کسرا، اس کا غرور تھا ان کو کہ محمد کے پاس کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چند غلام ہیں، اور ہم تو کیسر اور کسرا کے مالک ہیں، ہم تو قالین پر چلتے ہیں، اور یہ تو چپل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ غرور ہے تم کو، تو تمہاری یہ دولت بھی لے کر کے اگر وہاں چلے گئے تو تمہاری یہ دولت سے بھی تم جہنم سے بچنے والے نہیں ہو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت کس کے لیے نہیں؟ یہودی کافروں کے لیے نہیں۔ آگے آئے کیوں کافر ہو گئے وہ؟ صفحہ نمبر 196۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمت یاد دلائی، اور اب اس کے بعد روز قیامت کی سختی اور طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے۔ قیامت کا دن جس دن ہم قبروں سے نکالیں گے۔ کون نکالے گا؟ جس دن ہم قبروں سے نکالیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالے گا۔ جس دن ہم قبروں سے نکالیں گے، کون نکالے گا؟ جس نے ماں کے پیٹ سے نکالا، جس نے مٹی سے تمہارے باپ آدم کو نکالا، جس نے پسلی سے تمہاری ماں حوا کو نکالا، جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو وجود میں لایا، وہ رب جس نے تمہیں ماں اور باپ کے حقیر قطرے سے پیدا کیا، وہ وعدہ کر رہا ہے۔ کوئی انسان، کوئی جنات وعدہ نہیں کر رہا، کوئی سائنٹسٹ اور کوئی باطل معبود وعدہ نہیں کر رہا، وہ وعدہ کر رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کی کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ نے سورہ فاطر آیت نمبر 18، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بوجھ کون سے؟ گناہ کے بوجھ۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہمیں صرف ہمارا بوجھ لے کر کے اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، جو ہم نے حرکتیں کی ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 37، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، مطلب دوسرے سے بھلا دے گی، ایسی فکر میں ہوگا۔ جہنم چیختے اور چلاتے ہوئے حشر کے میدان میں آ رہی ہے، مارے جوش کے ایسا لگ رہا ہے کہ پھٹ پڑے گی۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، کہیں گے اے اللہ نفسی نفسی۔ سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی نفس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اپنی نفس کا تجھ سے سوال۔ ایسا ہولناک منظر، وہاں تمہیں کون بچائے گا؟ اور ایسے تم بیگانے ہو جاؤ گے، اپنوں سے بیگانے ہو جاؤ گے، تمہیں ہوش نہیں ہوگا۔ آج جس بیٹے کے لیے تم نافرمانی کر رہے ہو، جس بیوی کے لیے تم نافرمانی کر رہے ہو، جس باپ کے لیے تم نافرمانی کر رہے ہو، سورہ لقمان آیت نمبر 33، سورہ لقمان آیت نمبر 33، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ایسا دن آنے والا ہے، ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، اور جس اولاد کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جس باپ کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ایک نیکی کا سہارا نہیں بنے گا، تو ہم خود اپنے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ کفر کرنے والوں سے سفارش اور فدیہ یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کس سے؟ کفر کرنے والوں سے۔ یہ ساری آیتیں کفر کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں، ہاں مومنوں کے لیے ہے شفاعت، لیکن اس کا بھی ذکر ہم آگے پڑھیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 48، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ کس کے حق میں؟ جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کفر تھا؟ اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا تھا۔ کیوں؟ جیسے ہمارے ہاں راشٹر پکشی ہے مور، کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پر خوبصورت ہے، اگر پر اکھاڑ دیں تو مرغی سے بھی بدترین ہو جائے گا۔ ہم بہترین امت ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے علم حاصل کیا، اس علم پہ عمل کرتے ہیں، اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ برائی کا علم حاصل کیا، برائی سے روکتے،
اگر یہ صفت نکل گئی تو انجام دیکھ لیں، یہ صفت نکل گئی تو تم نے کفر کیا، اللہ، تو تمہارے کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس حال میں صفت، یہ حقیر دنیا نہیں دے رہا نا ہم کو اللہ، اور ہم کیا امید کر رہے ہیں؟ یہ حقیر دنیا میں عزت کا کیا حال ہو گیا ہمارا؟ کس میدان میں ہم ٹھیک ہیں؟ چلیں، علم کے میدان میں ہمارا کیا حال ہے، تجارت کے میدان میں ہمارا کیا حال ہے، سیاست کے میدان میں ہمارا کیا حال ہے، اور عزت، اللہ اکبر۔ تو حشر کے دن تم کو بہت اچھا ہونے والا ہے، کیسے سمجھ لیا؟ تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ پھر فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 100 101، تو اس آج نہ کوئی ہمارے لیے، وہ خود کہیں گے، آج نہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم خون دوست۔ دنیا میں جو گرم خون دوست آج آیا کرتے تھے اپنی محبتوں کو لے کر کے، آج کوئی دوست نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس سے کسی طرح کا کوئی بدلہ یا قبول کیا جائے گا۔ مطلب دنیا میں جو تمہارے پاس دولت کی جو غرہ ہے، وہ دولت کا جو تمہیں غرور ہے کیسر و کسرا کا، سنو سورہ آل عمران آیت نمبر 91، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، یعنی انہوں نے انکار کیا نبی مکرم کی رسالت کا اور نبی مکرم کی دعوت کا، یعنی توحید کا، تو بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنے کے لیے کہ بدلے میں زمین بھر سونا بھی دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے پاس تو صرف 2 ملک ہیں، اگر تمہارے پاس سارا پوری دنیا ہو جائے اور پورا دنیا سونا بن جائے اور تم دے کر کے بچنا چاہو گے، نہیں قبول کیا جائے گا۔ کس گمان میں ہو تم؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 36، بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے ہوں اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کا اور بھی ہو، اور یہ فدیہ میں دے کر بچنا چاہیں گے، نہیں بچ پائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 70، سورہ حدید آیت نمبر 15 اور بھی بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ تم اس ظلم میں مت رہنا، اس گمان میں مت رہنا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہیں کوئی بچا لے گا۔ تم نے جو کرتوت کیے ہو اس کی سزا تو تمہیں مل کر کے رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اپنی نیکی کو دیکھے گا، وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو خطاب کیا، اور وہ رشتہ دار جو مومن تھے، اور مومن بھی نہیں، مومنوں کے سردار تھے، اور جنت کی خواتین کی سردار، آپ کی لخت جگر حضرت علی کی بیوی اور حضرت حسن و حسین کی ماں اور نبی مکرم کی لخت جگر۔ کیا فرمایا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے نام کے ساتھ پکارا کہ آگے چل کر کے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی اور فاطمہ کو خطاب ہوا۔ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہی مانگ لو۔ دنیا میں جو مال مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، اللہ کے بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں، یعنی تمہارے اعمال تمہیں بچائیں گے، تم نے جو کیا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4771 4771، مسلم شریف حدیث نمبر 206۔ تو شفاعت تو ہوگی، کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کو کون کرے گا؟ جسے اللہ اجازت دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حد بتائی جائے گی کہ کس کے لیے سفارش کرنا ہے۔ تو سفارش کا حکم اللہ دے گا فرشتے کو کہ آپ سفارش کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سفارش کریے۔ جب سفارش کا حکم مل جائے گا، اجازت مل جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کہے گا سر اٹھائیے، سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، اور شفاعت کریے قبول کی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے حد لگا دی جائے، یعنی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس کے لیے سفارش کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت سب کے حال جانتا ہے کہ کس نے دنیا میں کیا کر کے گیا ہے، کس کے دل میں ایمان تھا، کس کے دل میں نفاق تھا۔ تو اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا کہ کون جنت کے لائق ہے، اور اللہ رب العزت کہے گا کہ ان کے لیے سفارش کریے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4476 کہ میرے لیے حد باندھ دی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو صدق دل سے، دل کی گہرائی کے ساتھ توحید کو قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، سارے باطل معبود کا وہ انکار کرتا ہے، اور الا اللہ، ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے صدق دل سے، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ یعنی شفاعت کس کو ہوگی؟ جو توحید پرست ہوگا اس کے لیے سفارش ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو شرک نہیں کرے گا،
بہرحال تو اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اس کی جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دیں. اللہ رب العزت ہی اجازت دینے والے ہیں تو پھر سفارش کیوں ہو رہی ہے؟ دو اس کا جواب. نمبر ایک کہ اللہ رحمان یہاں بھی ہے اور حشر میں بھی رحمان ہے، کہ ہمارے گناہوں پر اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور شفاعت کا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ رب العزت خود ہی پہنچا دیتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ بتائے کہ میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ شفاعت کر رہے ہیں اور تمہیں جنت میں ڈالا جائے. تو اس دن سے ڈر جائیں، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. ابھی توبہ کر لیں اور ابھی اپنے حالات کو سدھار. آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو، پھر اللہ رب العزت اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. وقت کم بچا ہے اور یہ بات پوری ہوگی آیت نمبر 54 میں، تو چلیں جلدی جلدی دیکھتے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. آل فرعون تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. آل فرعون سے، فرعون کی آل سے مراد اس کے ماننے والے، آل سے مراد یہاں بیٹے نہیں ہیں، اس کے ماننے والے تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. کیا عذاب دیتے تھے؟ اصل میں فرعون نے لعنت اللہ کی لعنت اس پر، نے ایک خواب دیکھا اور جب سے وہ ڈر گیا، وہ خواب دیکھ کر کے وہ ڈر گیا. اور کیسے ڈر گیا؟ کہ اس نے آگ دیکھی جو مصر سے پہنچی اور قبطیوں کے گھروں میں تو وہ داخل ہو گئی مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی. یعنی آگ کہاں سے نکلی؟ بیت المقدس سے آگ نکلی اور وہ قبطیوں کے گھر یعنی فرعونیوں کے گھر تو وہ داخل ہو گئی لیکن بنی اسرائیل کے گھر داخل نہیں ہوئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی حکومت کا زوال آنے والا ہے. یعنی بنی اسرائیل میں کوئی بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نبی آنے والے ہیں جو انہیں ان مصیبتوں سے نکالیں گے، کوئی نبی آنے والے ہیں. کیونکہ ہر دور میں آپ دیکھیے جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا تو انسان انتظار کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی مسیح آئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آئے گا. جیسے آج کا یہ دور ہے، جب ظلم بڑھ جائے گا اور زیادہ جب بڑھ جائے گا تو اللہ رب العزت مہدی کو پہنچائیں گے. لیکن مہدی علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر کے ہی آئیں گے. تو جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مومن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی. تو یہ بھی اسے پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل اچھا یہ انتظار کر رہے ہیں کوئی آنے والا ہے، تو اس نے فرمان جاری کی. کیا تھا؟ اس کو ڈر تھا. ڈر کیوں تھا؟ ہر مجرم کو ڈر ہوتا. مجرم جرم تو کرتا ہے لیکن اندر ہی اندر ڈرتا ہے کہ میرے پاپ کا گھڑا بھرے گا. اور یہ ڈر کیا کرتا ہے؟ پھر کئی کارروائیاں کرواتا ہے. ہم کتنے ہیں؟ مٹھی بھر ہے، لیکن ڈر ہے. کیوں ڈر ہے؟ کیونکہ ظلم کر رہا ہے. تو کیا کرو؟ ان کو پیچھے کرو علم سے، ان کو پیچھے کرو گورنمنٹ جاب سے، ان کو پیچھے کرو دولت سے. یہ ڈر. مظلوم کی جب آہ نکلتی، ظالم مظلوم کی آہ سے بچے. مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ رب العزت کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں عائد ہوتا، عرش تک جا کر کے ٹکراتی ہے اس کی آہ. تو ظالم جو ہوتا ہے ڈرتا ہے. یہ ڈرنے لگا اور ڈر کر کے کیا فرمان جاری کیا؟ فرمان جاری ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے فرمان جاری ہوتے. اس نے بھی فرمان جاری کیا. کیا فرمان جاری کیا؟ کہ ان کے ہاں جو لڑکے پیدا ہونے مار ڈال. اب لڑکے مرنے لگے، قتل کرنے لگا. یہ تو انہی کے لوگوں نے آ کر کے اس کو سمجھایا ہم مر جائیں گے، کیا ہوگا پھر، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 1 سال لڑکوں کو مارو، 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھو. تو جس سال لڑکوں کو زندہ رکھنا تھا اس سال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیدا کر. اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کر. اللہ بھی اللہ ہے، اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہوتے کہ تو مارنا چاہتا ہے، میں جلانا چاہتا ہوں اور تیرے ہی گھر میں پالوں گا. اللہ نے اپنی شان بھی بتا دی، اور تیرے گھر میں پالوں گا اور تو اسے نہیں کھلائے گا، اس کی ماں ہی اسے پلائے گی. اللہ اکبر، کیسا قادر ہے اللہ. فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. نجات کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہمارا ٹیلنٹ، ہماری طاقت، ہمارا کچھ نہیں چلی. نجات تو اللہ دے گا. بنیاد کیا ہے اس کی؟ صبر کرو، نماز قائم کرو اور اپنی اصلاح کر لو. اپنی اصلاح کرو، توبہ کر لو، لوٹ جاؤ اپنے ماضی پر، پھر جاؤ آج سے 1450 سال پہلے، پھر تمہیں سب کچھ ملے. تو مدد تو اللہ ہی کی آئے گی، بغیر اللہ کی مدد کے تم کچھ نہیں کر سکتے. تو مدد لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر کریں گے، نماز کا دامن پکڑیں گے اور توبہ کریں گے. اللہ رب العزت اس کی خشیت اختیار کریں گے، اور خشیت جب اختیار کریں گے
تو مرنے کے بعد کا یقین پیدا ہوگا، اور جب مرنے کے بعد کا یقین پیدا ہو گیا تو ساری برائیوں سے ہم بچنا شروع، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یاد کرو، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، نجات اللہ دے گا۔ وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، ٹھیک ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا کتنی غیرت والی بات ہے کہ لڑکیوں کو، ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، اور لڑکوں کو مار ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس میں تمہارے رب کے طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لڑکیوں کو زندہ چھوڑو اور ان کو اپنے گھر لاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کے لیے قرآن نازل ہو، آج کے حالات کے لیے نازل ہو۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ فرمایا آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر کو ہم نے پھاڑ دیا، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دی، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ وہ ہے ہمارا رب کہ جو سمندر کو بھی پھاڑ کر کے ہمیں نجات دینے پر صرف اس کو راضی کرنا، ساری اپنی تدبیروں کو ہٹا دیں اور اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پہ واپس آ جائے۔ اسی میں نجات، اسی پہ نجات۔ دنیا اس کی ہے، حکم اسی کا ہے، اسی کے حکم سے دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں، گورنمنٹ بنتی ہے، بگڑتی ہے، سب کچھ اس کے اختیار۔ سچی توبہ کرنے اس کی بارگاہ میں آ کر کے کہ اللہ معاف کر، اور لوٹ جائے اس کی طرف۔ وہ سمندر میں سے راستہ نکالنے پر قادر ہے، وہ آگ کو گلزار کر دینے پر قادر ہے، وہ غار کو میں رکھ کر کے اور پوری دنیا کے نظام کو بدل دینے پر قادر۔ 7 لوگ تھے غار میں، پورے دنیا کے نظام کو بدل دیا اس نے، اور کہا کہ تم اسے دیکھتے تمہارے دہشت کے پلٹتے نہ، بھاگ جاتے۔ یعنی ان کے سونے میں اتنی دہشت تھی تو ان کے جاگنے میں کیا حال؟ ہم آج جاگے ہوئے ہیں، ہماری کوئی دہشت، ظلم پہ ظلم۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تم نے دیکھا تھا یہ منظر اے بنی اسرائیل کہ ہم نے تمہیں کیسے نجات دی اور انہیں کیسے تباہ کیا۔ تو یہ بار بار کیا چیز آ رہی؟ اور جب ہم کچھ نہ بنے، سب کچھ اللہ ہے، کرنے والی ذات وہی ہے۔ ہمیں جو کرنے کا کہا ہے ہم وہ کریں۔ ہمیں کیا کرنے کا کہا ہے؟ ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ کرنے کا کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور تمہیں علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ اور تم ایسی بات کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور اپنی اپنیوں کو لے کر کے گول گول گھومو، پورا خلاصہ ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت بار بار دیکھیں، ہم آ رہا ہے لفظ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے۔ اللہ کی قدرت کو تم نے دیکھا ہے۔ انسانیت کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ، کتنے ہٹلر آئے، کتنے بڑے بڑے ظالم آئے، اور یہ بنی اسرائیل نے کتنے بار ظلم کیا، یہودیوں نے۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ہر صدی میں ان کو کس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں اپنے اصل پہ واپس آنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اے اللہ انسانیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی دلوں کے اندر محبت ڈال دے۔ اے اللہ یہ انسانیت سسک رہی ہے صحیح راستے کے لیے، اے اللہ ہمارے پاس صحیح راستہ، اے اللہ ہمارے پاس ان کی بیماریوں کا علاج ہے، ان کے شراب، جوا، چوری، مرڈر، زنا، اے اللہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ اے اللہ اس علاج کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کلام، اس نسخہ کیمیا کو، اے اللہ اس نسخہ کیمیا کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.